بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے آج بات شروع ہو رہی ہے، اور اللہ تعالی نے اس سے قبل کی آیات مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرمایا اور یہ بتلایا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالی نے اس قصے کو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ان جملوں کو اور اس قصے کو نقل ارشاد فرمایا ہے یا نقل کیا ہے۔ انسانوں کو یہ بتلایا ہے کہ تمہارے والدین یا والد کتنی عزت اور شرف کے انسان تھے، اور اس کے بعد اب جنت اور ان کی اہلیہ اور ہم سب انسانوں کی ماں، ان کا تذکرہ بھی اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے کیا ہے، اور یہ قصے اور یہ باتیں اللہ تعالی نے تورات میں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو سجدے کا یہ تذکرہ ہے اور ان کی تخلیق کا تذکرہ اپنے علم کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ یہ بائبل میں نہیں ہے، اور وہاں پیدائش کے باب میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ شروع ہوتا ہے وہ جنت کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے کہ جنت میں ایک باغ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ کے معاملے میں کیا ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے جو تاریخ کی اصلاح کی ہے اور انسانیت کو جو اعلیٰ اسباق اور دروس سکھائے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ تم لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کوئی معمولی انسان تھے، بلکہ اللہ نے انہیں خلافت عنایت فرمائی تھی اور تعظیم اور شرف ان کے لیے رکھا تھا، جبکہ تورات اس بیان سے خالی ہے اور بائبل میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب اور انداز دیکھیں گے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ لاسٹ ایڈیشن ہے، اور اللہ تعالی نے آخری چیز جو دنیا میں بھیجی ہے مستند اور قطعی وحی کے ساتھ، وہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اس لیے قرآن بار بار ان تاریخی حوالوں کا بھی ذکر کرتا جائے گا جو پچھلی امتوں نے دیے تھے، اور بہت سے ان میں سے جھوٹے واقعات تھے۔ تو جو جھوٹ عیسائیت اور یہودیت میں تھا، قرآن نے آ کر اس جھوٹ کے متعلق بتایا کہ حقیقت یہ ہے، یا جو چیز تورات اور انجیل میں نہیں تھی لوگوں نے نکال دی تھی، اللہ نے تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالی نے بتلایا کہ یہ چیزیں ہیں اور تم ان چیزوں کو سمجھو۔ قرآن پاک میں یہ اسلوب اور یہ طریقہ بہت جگہ پر ملے گا۔ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
ان کی سیرتیں تورات میں اور انجیل نے جو ان میں بیانات اور تحریفات کی گئیں، اس سبب سے، اس وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بالکل ان لوگوں میں انسانی اخلاقیات باقی نہیں رہی تھی۔ اللہ نے اس کے لیے بار بار آیات نازل فرمائیں اور لوگوں کو بتلایا کہ وہ جھوٹ ہے، تحریف ہے، اور اصل قصہ یوں ہے اور اصل بات یہ ہے۔ اس لیے قرآن کے موضوع پر جو لوگ پڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں ان کی توجہ اس طرف بھی لگ جانی چاہیے، اور ایک کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ پچھلی کتابوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نیک بندوں کی جو تاریخ مسخ ہو گئی اسے قرآن کی روشنی میں صحیح لکھا جائے، درست کیا جائے، اور ان غلطیوں کو واضح کیا جائے کہ پچھلے صحائف میں یہ غلطیاں لوگوں کی طرف سے ہوئی ہیں تحریف کے طور پہ، اور اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے کہ اصل بات کیا تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اللہ تعالی نے جو باتیں کی ہیں، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص میں جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، وہ باتیں تورات اور انجیل کے بعض مقامات سے متضاد ہیں۔ اس لیے قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے وہ اچھے بندے، ان کی سیرت اور صفات کیا تھی۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ جتنا قصہ آپ نے سنا ہے کہ انہیں سجدہ کیا گیا اور سوائے شیطان کے سب نے کیا تھا، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو اس میں نہیں ملیں گی تورات میں، یہاں پہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بلند کردار اور کتنی عظمتوں کے حامل تھے۔ اس کے بعد باری تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم، اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسکن، آپ رہیے، انتا آپ و زوجکا، اور آپ کی بیوی، کہاں رہیے؟ الجنہ، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، رغدن، بہت اطمینان کے ساتھ، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور نہیں، تقربا، قریب نہ جانا، ہذہ الشجرہ، اس خاص ایک درخت کے، فتکونا، وگرنہ تم ہو جاؤ گے دونوں، من الظالمین، بے انصاف۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے حسب معمول اس کی لغوی تشریح پہلے دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح عرض کریں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا واو، اور یہ جو واو کا لفظ آیا ہے یہ اس سے پہلے بھی آیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پچھلی آیت کریمہ جو شروع ہوئی تھی اس میں بھی فرمایا کہ واو، اور اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں اور جہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے وہاں بھی آیا ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا تمہارے پروردگار نے، آیت نمبر 30 میں دیکھیے وہاں بھی آغاز اسی سے ہوا۔ پھر 31 نمبر آیت میں دیکھیں وہاں بھی واو کے لفظ سے حرف سے آغاز ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ آیت نمبر 34 کو دیکھیے وہاں بھی اسی لفظ سے استعمال فرمایا ہے، شروع کیا ہے وَإِذْ، اور جب، اور یہاں پھر وا اور تو یہ اللہ تعالی نے واو اور وَإِذْ کا جو لفظ جو حرف ارشاد فرمائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصے سارے کے سارے آپس میں مربوط تو ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ترتیب بھی وہی ہو جس ترتیب سے اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے باری تعالی نے ارشاد فرمایا وا اور قلنا، یعنی یہ بات بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے کہا، آپ نے دیکھا اللہ تعالی نے قلنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ہم نے کہا، بادشاہت ہے نا، اس لیے بادشاہ کا کلام بھی بادشاہوں جیسا ہے، ہم نے کہا
اللہ تعالی نے اپنی ہستی، اپنے وجود، اپنی عظمت اور اپنی حقیقی بادشاہت کی طرف گویا کہ یہ لفظ کہہ کے متوجہ فرمایا ہے کہ دیکھو ہم ایسے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالی نے جمع کا صیغہ بھی اپنے لیے استعمال فرمایا ہے اور واحد کا صیغہ بھی اللہ تعالی نے مثلاً جمع کے صیغے استعمال فرمایا ہے۔ یہاں دیکھ لیں، قلنا ہم نے کہا، انا نحن نزلنا الذکر، اور ہم ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ پانی کو دنیا سے غائب کر دیں، بادلوں کو، بارش کو واپس لے جائیں۔ کئی مقامات پہ اور کہیں اللہ تعالی نے واحد کا صیغہ بھی استعمال فرمایا ہے، دونوں کا استعمال جائز ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالی کے لیے وحدانیت کے صیغے استعمال کرنے چاہیے اور جمع کے صیغے نہیں استعمال کرنے چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے۔ جمع کا بھی صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور واحد کا بھی، ذوق کی بات ہے اور تعلق کی بات ہے۔ یہ چیز حدیث میں بھی آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اللہ تعالی کے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے اور بعض مواقع پر نقل کیا ہے اللہ تعالی سے جمع کے صیغوں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ آپ ایسے ہیں، اللہ آپ کی مہربانی ہے، اللہ آپ کی عنایات ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تیری مہربانی ہے، اللہ تیری عنایات ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ جھگڑا وہاں سے شروع ہوتا ہے جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں ہی صحیح کہہ رہا ہوں اور دوسرا غلط کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تغلیط کی جائے، ایک دوسرے کو غلط قرار دیا جائے، دونوں طرف گنجائش۔ ذوق کی بات، ایک آدمی اللہ کے ساتھ تعلق میں واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو ہی ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں پہ کرم کرتا ہے اور اللہ تو ہی ایسا ہے جو اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی تعظیماً احتراماً خدا کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ والعیاذ باللہ یہ شرک کا کوئی پہلو ہے، بلکہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھری پڑی ہیں یہ چیزیں۔ یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور طاقت اور بادشاہی اور اختیارات اور اپنی حکمرانی کی طرف انسانوں کی توجہ دلانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ اس قلنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقلنا، اور ہم نے کہا۔ کیا ارشاد ہوا؟ یا آدم، اے آدم۔ یہ جو یا کا لفظ ہے عربی میں متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی یا کا لفظ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے ہے، اور اس کو کہتے ہیں جیسے حدیث میں آیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتے تھے، یعنی اے اللہ کے رسول۔ اور یہ یا کا لفظ کبھی کبھی کوئی شخصیت نہیں ہوتی اور اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو سامنے نہیں ہے، مگر ایک آدمی شوق میں یا ایک آدمی اس کی یاد میں یا دکھ میں تکلیف میں کسی کی وفات ہو گئی اس کے بعد اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے یا امی، اے میری ماں۔ ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے۔ مثلا کسی انسان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس پہ سخت مصائب اور تکالیف آتی ہیں، تو والد سے اگر محبت زیادہ ہوتی ہے تو حسرت میں تنہائی سے کبھی کہتا ہے کہ میرے ابا آپ ہوتے تو پھر دیکھتے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ یا کا لفظ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس یا کے معنی اس اعتبار سے بھی آتے ہیں کہ آدمی کے ذہن میں وہ چیز حاضر ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے یا کا لفظ جو ارشاد فرمایا ہے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کر کہ یا آدم، اے آدم۔
یہ نام لیا گیا تاکہ وہ عالم ملائک اور وہ ملائے اعلی اور وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہر جگہ یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ آدمی کس شرف اور کس عزت کا آدمی ہے جو اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے کہ اللہ اس کا نام اپنے آپ سے لے رہا ہے. اللہ تعالی کا قرب ایک ایک چیز سے ظاہر ہوتا ہے اور اللہ کے قرب کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنے بہت قریب کر لیا تھا چپکے چپکے باتیں کرنے کے لیے. جیسے سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، لفظ بولتے ہیں بغیر کسی تشبیہ اور بغیر کسی مثال کے، جیسے ماں اپنے بچے کو کان میں بلا کر کوئی بات کہتی ہے نا تاکہ بچے کو احساس ہو بڑی محبت کا، بڑے تعلق کا. اللہ نے فرمایا بغیر مثال اور تشبیہ کے کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو بالکل اپنے قریب کر لیا اس کے لیے، اس سے سرگوشیاں کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے کہ اس سے چپکے چپکے باتیں کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا نام لے کے ارشاد فرمایا، اور اللہ کا کسی کا نام لے کے اسے پکارنا، کہنا، ارشاد فرمانا، یہ اس کے لیے بڑے شرف اور عزت کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسے تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تعالی نے جبریل امین آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابھی آپ کی اہلیہ آپ کے پاس آئیں گی خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور وہ سالن اور روٹی لا رہی ہیں، گھر سے چلی ہیں، اور وہ آپ کے پاس جب آئیں تو آپ انہیں کہیے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے. جو قربانیاں اور جو مصائب اور تکالیف اللہ کی راہ میں انہوں نے دیکھی تھیں، اللہ نے ان چیزوں کو قبول فرمایا اور سلام بھجوایا ان کے لیے. اور یہ بھی ان سے کہیے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں نے اپنی اس بندی کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے، اتنا اچھا ہے کہ ایک پورے موتی میں گھر آ گیا، پورے موتی کا ایک محل بنا دیا اللہ نے اس عورت کے لیے. اور اسے کہیے گا یہ بھی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اس گھر میں کوئی شور، کوئی ہنگامہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، آرام اور سکون سے تم رہو گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اور بھی آیا ہے، آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا یہ جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ابی کو کہیے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے میدان میں بڑے ماہر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے لے کے بتایا کہ یہ کس میدان کا سردار ہے اور کس میدان کا شاہ سوار ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے سچا آدمی یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، دونوں کو الگ الگ کرنے والا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کا سب سے زیادہ حیا اس میں ہے. وَأَقْوَاهُمْ علی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا سب سے اچھا قاضی، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں سب سے زیادہ جرت مند شخص یہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام کا علم سب سے زیادہ اس امت میں اللہ نے معاذ کو دیا ہے. اور آپ نے فرمایا سب سے بڑا امانت دار شخص یہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وراثت کی تقسیم کا علم سب سے اچھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آتا ہے.
اور فرمایا میری امت کا سب سے اچھا قاری یہ ابی ابن کعب ہیں. تو ان ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا جبریل امین آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں سلام بھیجا ہے. تو مسلم کی روایت میں آتا ہے ابی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. تو ان کا سنیا اللہ نے میرا نام لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے کہا ہے کہ اللہ نے ابی کا نام لے کے اسے سلام بھیجا اور کہا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ابی کو بلا کر اور سورہ لم یکن الذین کفروا سورہ بینہ پڑھ کر سنائیں. ایک جگہ پہ وہ پڑھتا ہے صحیح نہیں پڑھتا، میرا کلام وہ صحیح کر کے پڑھے. حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کی طرف سے اتنا شرف اور عزت کی بات تھی. حدیث میں آیا ہے حضرت ابی رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے کہ اللہ نے میرا نام دیا. تو کسی کی زبان پہ کسی کا نام محبت سے آ جائے اور تعلق کی وجہ سے آ جائے، اس کا مزہ اور اس کی کیفیت وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو دل کے معاملات سے کچھ واسطہ پڑا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اسکن آپ رہیے. یہ نیا لفظ ہے جو اس آیت کریمہ میں آیا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا. یہ لغوی تشریح اور اسی طرح لغت کی مباحث یہ ان لوگوں کے لیے بہت کام کی چیز ہو سکتی ہے جو قرآن پاک کا کبھی بھی ترجمہ کرنا چاہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بیان میں ہر ایک کو اپنے ذوق ہی کی صرف چیزیں ملا کریں، بلکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس کا تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں سے وہ بھی سننی پڑتی ہیں، مگر یہ سوچ کے سن لینی چاہیے کہ اس کا نفع ان لوگوں کو پہنچ جائے گا جن کا یہ فیلڈ ہے. یہ لغوی مباحث بظاہر بہت علمی چیزیں ہوتی ہیں، مگر آپ دیکھیے اس کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچ جاتا ہے جو قرآن پاک کی لغت پر کام کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ ترجمے پر کام کرنا چاہتے ہیں، یا بعض اوقات ایک ایک لفظ بڑے معانی کھول دیتا ہے. تو ارشاد ہوا اللہ تعالی کا کہ اسکن آپ رہیے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے اچھا ترجمہ کیا ہے کہ بس تو. بسنا ہوتا ہے نا لفظ، جیسے کہتے ہیں بستی کا بسنا کھیل نہیں، یہ بستے بستے بستی ہے. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحیح امر کے صیغے کا ترجمہ کیا ہے. حکم ہے نا، صیغہ امر کا ہے نا، حکم دیا جا رہا ہے کہ رہ. یہ ترجمہ بھی بعض حضرات نے کیا ہے، وہ بھی درست ہے. اسکن رہ جائیے، رہیے. اسکن بسیے. دونوں ترجمے. دلی کی زبان میں شاہ صاحب نے اس وقت کا ترجمہ فرمایا کہ اسکن بس تو بسنا سکون سے، یعنی حرکت کے بعد ٹھہر جانا، اس کو سکون کہتے ہیں. سکون کی تعریف یہ ہے کہ حرکت کے بعد کوئی ٹھہر جائے، کسی جگہ رہائش اختیار کر لینا. اس پہ بھی عربوں کے ہاں سکون کا لفظ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ سکن فلان، فلاں آدمی نے فلاں جگہ پر رہائش اختیار کر لی. مسکن وہ جگہ جہاں پر ٹھہرا جائے، اور اس کی جگہ مساکن آتی ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں یہ لفظ استعمال فرمایا لا یرا الا مساکنہم، اور سوائے ان کے مساکن، ان کے گھروں کے اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی. اور ٹھہرنا بسنا اس کو ایک اور جگہ بھی استعمال فرمایا. اللہ نے فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے وہ سب کی سب اللہ ہی کی ہے. اسکنتہ یعنی میں نے اسے بسایا. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا ربنا انہوں نے عرض کیا انی اسکنت من ذریتی، اے پروردگار میں نے اپنی اولاد لا کر بسائی ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی زمین پہ جہاں خدایا کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تیرے عزت والے گھر میں مکہ مکرمہ میں اس مسجد حرام کے قریب لا کر میں نے اپنی اولاد کو بسایا۔ اور سکن کے معنی سکون کے بھی آتے ہیں، یعنی وہ چیز جس سے انسان کو راحت حاصل ہو، وہ چیز جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اللہ کسی کو اس کے گھر میں بھی سکون نہ دے، یہ اسی ذات مقدسہ کے قبضے میں ہے جب انسان کے کرتوت برے ہو جاتے ہیں، وگرنہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ تسکین کی اور چیزیں بھی ہیں، گھر کے علاوہ بھی سکون ملتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ مثلا دعا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں سے صدقہ لے لیجئے اور پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، اور آپ کی دعائیں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکون دیتی ہیں، تسکین ہو جاتی ہے ان کی اس دعا سے، تو دعا سکون کا موجب بن جاتی ہے۔ رات کے متعلق اللہ نے فرمایا وجعل اللیل سکنا، اور اللہ نے رات کو آرام کی چیز بنایا ہے۔ سکن آگ کو بھی عرب کہتی ہیں کیونکہ سردی میں آگ سے سکون مل جاتا ہے نا۔ اسی طرح سکان عرب بولتے ہیں پتوار کو، کیونکہ اس کے ذریعے بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ سکین چھری کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ چھری جو ہے وہ سکون دے دیتی ہے ذبح جب ہو جاتی ہے کوئی چیز چھری سے۔ حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھریاں جانوروں کے سامنے تیز نہ کیا کرو، منع کیا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں اور ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس بات سے کہ چھریاں جانوروں کے سامنے تیز کی جائیں، کیونکہ جانور تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ میرے ہی لیے تیز کر رہے ہیں، مجھے ہی ذبح کرے گا، تو اس کی بھی تو جان ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ہی ذبح کر رہا تھا، تو سخت لفظ فرمائے۔ اس جملے کا مفہوم یہ تھا کہ تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں تمہیں۔ یہ قربانی کے موقع پہ ہوتا ہے کہ جانور دھڑا دھڑ ذبح ہو رہے ہیں، ایک کے سامنے ایک ذبح ہو رہا ہے، منع کیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا نہ ذبح کیا جائے۔ تو سکین چھری کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جس کو ذبح کر رہے ہیں اس کی حرکت زائل ہو جاتی ہے، اسے بھی سکون ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سکینہ وہ خاص اللہ کی طرف سے سکون جو ایمان والوں پر نازل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور اللہ تعالی نے کیا کیا، سکون کو نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں۔ تو ایمان والوں کے دل اللہ کا سکون، اللہ کی طرف سے سکون جو ہے وہ اس پہ نازل ہوتا ہے۔ کئی جگہ پر ارشاد ربانی یہ ہے کہ سکینہ کو اللہ نے نازل فرمایا، اور سکینہ سے مراد بعض رات نے کہا وہ فرشتے جو مومن کے دل کو سکون دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے وہ سکون کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ایک مقام پہ سورہ توبہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تنصروہ،
اور اگر تم آج مدد نہیں کرو گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ، اللہ اس شخص کی اس وقت مدد کر چکا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا. ثانی اثنین، دو جان میں سے، دونوں میں سے دو، اس ہما فی الغار، جب وہ دونوں میں سے دونوں ہی غار میں تھے، اس یقول لصاحبہ، اور وہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، اور اللہ نے کیا کیا، اتارا اپنی طرف سے سکون کو، علیہ اس پر، وأیدہ اور مدد کی اس کی، بجنود لم تروہا ان لشکروں کے ذریعے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. اور اللہ تعالی نے مدد کی ان لشکروں کے ذریعے جو تم نے نہیں دیکھی، جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اللہ نے سکون کو نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر بھی. تو بعض کا خیال ہے فرشتے، اور بعض نے اس سے عقل مراد لی ہے، فراست، عقل. اور خاص طور پہ علماء اخلاقیات کہتے ہیں جو عقل انسان کو اس کی نفس کی خواہشات پوری کرنے سے روک دے، اس کا نام سکینہ ہے. نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جائے اور انسان عقلاً اپنے آپ پہ قابو پا لے، تو وہ کہتے ہیں وہ جو عقل اس وقت استعمال ہوتی ہے اس کا نام سکینہ ہے. بڑا شرف ہے عقل کے لیے کہ انسان اس کا استعمال کرے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے، کہ ان السکینۃ لتنطق علی لسان عمر. اور یہ جو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے زبان پر سکینہ بولتی ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ جب بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ دانشمندی کی، عقل کی بات کرتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب بھی حاضر ہوئے ان کی میت پہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی تاریخی باتیں ارشاد فرمائیں، بڑے تاریخی جملے تھے، جن میں سے ایک جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ امیر المومنین، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس جیسے اعمال لے کے اللہ کے ہاں حاضر ہونا علی کو پسند ہو سوائے آپ کے، کہ عمر آپ کے اعمال ایسے تھے، کاش علی کے اعمال بھی ایسے ہوں اور وہ اپنے رب سے ملے. تو یہ جو سکون ہے یہ اسی سے نکلا ہے. تو ارشاد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس سکون کو نازل کرتے ہیں. یہ سکینہ کا لفظ ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا بنی اسرائیل کے قصے میں دوسرے پارے کے آخر پہ، اور اس میں سکینہ ہوگی. اس سکینہ سے مراد بھی وہاں سکون ہے. وہ جو حکایات روایات ہیں کہ اس میں ایک بلی تھی اور اس کا سر ایسا تھا اور فلاں فلاں جانور تھے، الیاذ باللہ، سب غلط ہے. اور اسی سے مسکین بھی نکلا ہے. اور مسکین وہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، فقیر سے زیادہ محتاج. اللہ نے مسکین کے متعلق فرمایا او مسکین ذا متربہ، اور مسکین جو مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے بیچارہ. اسی لیے قرآن پاک میں آیا کہ وہ اما السفینہ، اور خضر بولے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور عرض کیا کہ حضرت وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی، فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کا مال تھا. یعنی کشتی کے مالک ہونے کے باوجود ان کی حالت بالکل مسکینوں کی تھی. جتنی ان کی ضروریات زندگی تھی ان کے مقابلے میں کشتی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی.
اور مسکنہ ذلت، رسوائی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر ذلت اور محتاجی چمٹا دی تھی، چپکا دی تھی ان کے ساتھ. تو سکن اور سکنا یہ لفظ یہیں سے بنے. فرمایا یا آدم اسکن، اور کہا ہم نے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بس، انتا آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، یہ سب لفظ پہلے آ چکے ہیں، الجنہ باغ میں. اللہ تعالی نے خاص طور پہ ضمیر کے بعد بھی ذکر فرمایا کہ انت وزوجک، آپ اور آپ کی بیوی رہیے اس باغ میں، جنت میں، وکلا اور کھاؤ. اکلا سے بنا ہے یہ لفظ. کلا کا مطلب دونوں کھاؤ، اور عقل کا مطلب کھانا تناول کرنا. اکلا لقمہ کے معنی میں آتا ہے نا. اصل میں عرب کہتے ہیں اکیلت الاسد، شیر کا کھانا، شیر کا شکار کیا ہوا. اور اکولا اس بکری کو بھی کہتے ہیں جو بکری خاص طور پہ اس لیے پال لی جائے کہ اسے ذبح کر کے کھانا کھائیں گے، اس کا گوشت کھائیں گے. اللہ تعالی نے متعدد مقامات پہ اس لفظ کا ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ فرمایا اکلھا دائم، اور اس کے پھل جنت کے ہمیشہ کھانے کے لیے استعمال ہوں گے، یعنی لوگ انہیں خوب کھائیں گے. اسی طرح محاورہ عربوں کیا کہ استوفا فلان اکلہ، فلاں آدمی نے اپنا رزق پورا کر لیا. یہ محاورہ ٹھیک ہمارے ہاں بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جی فلاں آدمی کا دانا پانی ختم ہو گیا تھا، فلاں آدمی کا رزق اٹھ گیا تھا، یعنی مراد یہ کہ موت آ گئی. اور اکلا کا لفظ گوشت کے کھانے کے متعلق بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد غیبت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کی مردہ بھائی کا گوشت کھا لے. اور عقل کا لفظ کھانے کا کبھی کبھی اس سے بھی وسیع معنی میں آتا ہے، یعنی صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ ضروریات زندگی. ما ذقت اکلن، محاورہ بولتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز نہیں کھائی اس میں سے، یعنی مراد یہ ہے کہ عام طور پہ چونکہ پیسہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے کھانے پینے کو سب چیزوں سے ترجیح دیتا ہے، حتیٰ کہ کپڑے پہ بھی کھانے پینے کو ترجیح دیتا ہے. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں، وگرنہ الاکل کے معنی مال کے خرچ کرنے کے بھی آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں پر مت کھاؤ. تو یہاں یہ مراد نہیں ہے علیہ باللہ کہ کھاؤ نہیں باقی استعمال بے شک کرو. آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں پہ مت کھاؤ، تو اس کا کوئی ترجمہ یہ تھوڑا ہی کرے گا یہ اس کی تشریح کہ رشوت نہ کھاؤ. تو کھانے پینے میں نہ استعمال کرنا، باقی کپڑے وغیرہ لے لو، گاڑیاں لے لو، گھر خرید لو رشوت میں. بلکہ مراد یہ ہے کہ دوسرے کا مال کسی بھی باطل طریقے پہ استعمال نہ کرو. اسی لیے قرآن میں آیا نا دوسری کا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اور جو لوگ بھی یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. تو مراد صرف کھانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کا مال جو بھی ہڑپ کرے گا، ناجائز طریقے پہ کھا جائے گا، ہضم کر لے گا، اس سے کوئی مال خریدے گا، جائیداد خریدے گا، یتیموں کو جب بھی اس کے مال سے ناجائز طریقے پہ محروم کرے گا تو وہ جہنم میں سے پہنچا دے گا مال. اکول، بہت کھانے والا. ایک آدمی تھا دہلی میں، اور پڑھے لکھوں کا دور تھا، کچھ لوگ پڑھتے تھے تھوڑا بہت، اب نہیں پڑھا کرتے وہاں بھی. تو اس کا نام دلی میں لوگوں نے اکول رکھ دیا تھا، بہت کھاتا تھا. حتیٰ کہ دلی میں ایک کبابی تھا، اور اس کے ہاں جب یہ جاتا تھا
تو سیخ ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا اور اسے گرم کرتا رہتا تھا. تو لوگوں نے کہا صاحب اسے کیوں گرم کرتے ہیں؟ کہنے لگا تھا کہ میرے علاوہ کوئی کباب کھانے آئے تو اسے ماروں. تو لوگ دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے تھے. وہ دکان میں جتنا تھا ہڑپ کر جاتا تھا. اکول کہتے تھے اسے سب دلی والے، یعنی بے حد کھانے والا. اور وہ زمانہ تھا کہ دہلی میں خدا کا ایک بڑا محبوب اور پیارا بندہ اور بڑے نرم و نازک مزاج کا مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بھی دہلی میں رہتے تھے. اور یہ اکول ایک دن حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے آ گیا تو حضرت اٹھ کے اندر تشریف لے گئے. وہ پھر آیا، پھر چلے گئے. پھر جب یہ چلا جاتا تو حضرت باہر آ جاتے. خدام نے عرض کیا کہ حضرت اس سے نہیں ملتے؟ تو فرمایا کہ وہی ہے نا. تو لوگوں نے کہا جی جی حضرت وہی اکول. فرمایا نام مت لو، جب اس کا تصور کرتا ہوں کتنا کھاتا ہے تو مجھے متلی ہونے لگتی ہے، کیا آتی ہے. اس لیے اس سے کہو دور بیٹھے یا پیچھے آ کے بیٹھ جا کرے، ہمارے سامنے نہ آئے. کھاتا کیسے ہے اتنا؟ تو اکول بہت کھانے والا. اسی لیے اللہ نے یہودیوں کے متعلق کہا نا اکالون للسحت، بہت زیادہ حرام مال کھانے والے. اللہ تعالی نے یہودیوں کی دو چیزیں بیان فرمائی اس مقام پہ. فرمایا اکالون للسحت، بے حد کھانے والے حرام مال کے. سماعون للکذب، اور بے پناہ پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے. یہ جو جھوٹ سننا ہے نا یہ بھی عیب ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہودیوں کی حرکت ہے. اب مسلمانوں کو یہودی بڑے برے لگتے ہیں اور یہودیوں کی حرکتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. سارا دن جھوٹ سناتے رہے، خوشی سے سنتا ہے. دوسرا کہا صاحب آپ ایسے، صاحب آپ ایسے، آپ ہی کی وجہ سے تو دنیا قائم ہے صاحب، قیامت آ جاتی ہے آپ جیسے لوگ نہ ہوتے. اور صاحب کو بھی پتا ہے کہ مجھ جیسے لوگ ہی تو دنیا پہ اللہ کی لعنت کے برسنے کا سبب ہیں، مگر اس کے باوجود سنتا ہے نا. جھوٹ ہے کہ نہیں؟ میکائیل اللہ کے جو فرشتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ عربوں کا ہے اور اسی سے بنا ہے کیونکہ اللہ نے رزق کا نظام بارشوں کا ان کے ذمے رکھا ہے. اور بعض کا خیال یہ کہ یہ سرے سے عربی لفظ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں دیکھیے یہ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے. ہا کی ضمیر جنت کی طرف لوٹی اور فرمایا تم دونوں جنت میں سے کھاؤ. کیسے کھاؤ؟ رغدن، آسودگی کے ساتھ، محظوظ ہو کر، لطف اٹھا کے، خوشی کے ساتھ کھاؤ. اس سے بحث تو تفصیل سے بعد میں آئے گی، مگر بعض اہل علم نے یہ نکتہ لیا ہے کہ اگر کوئی آدمی لذیذ کھانا کھائے اور وہ حرام نہ ہو اور کھانے کی لذت اللہ کے شکر پر لے آئے تو یہ بھی خدا کے ہاں بڑی صحیح اور جائز چیز ہے کہ انسان اچھا کھانا کھائے. رغدن، اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسودگی سے کھاؤ. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ یاتیہا رزقھا رغدن، اور ان لوگوں کا رزق ہر طرف سے ان کے پاس آتا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے، رغدن، بالکل اطمینان سے. اور اصل میں یہ لفظ بنا ہے ارغد معاشیتہ، کہ اس آدمی نے اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو چراگاہ میں آزاد چھوڑ دیا. تو جس طرح وہ آزادی سے کھاتا پیتا رہتا ہے نا، خوشی سے، یہ ہے وہ کھانا. اسی لیے مرغاد عربوں کے یہاں اس کھانے کو کہتے ہیں جو قریب شیر خورما جیسے بنتا ہے کہ دودھ میں کھجوریں ڈال کے اور مختلف اشیاء ڈال کر ایک چیز پکائی جاتی ہے. شیر خورما کے قریب کی وہ چیز ہے. مرغاد عرب بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ کھانا بڑے وافر مقدار میں بھی بنتا تھا اور ان لوگوں کے ہاں بنتا تھا جہاں کھانے پینے کے لیے کھلی چیزیں ہوتی تھیں، فراغت ہوتی تھی. تو رغدن جو استعمال فرمایا ہے وہ کلا منہا رغدن، اللہ تعالی نے فرمایا دونوں کھاؤ، رچتا پچتا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ بہت عمدہ کیا، محظوظ ہو کر، یعنی لطف اٹھا کر، اطمینان سے کھاؤ. ہے سو شئتما،
جس جگہ سے چاہو. یہ حیث کا لفظ جو ہے یہ استعمال فرمایا ہے اللہ تعالی نے یہاں پر. اور حیث کا دونوں طرح ترجمہ ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ کسی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی حیث کا لفظ ٹائم وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں آیا ہے حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو. اور اسی لیے ایک جگہ کے معنی میں آئے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور اب جہاں سے بھی تشریف لائیں. یا عام انسانوں کے متعلق کہا ہے اس امت کے کہ من حیث خرجتا، اور تم لوگوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ نماز کے لیے بیت اللہ کی طرف کیا کرو. تو حیث جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زمانے کے لیے بھی. اور اہل لغت کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ماں کا لفظ بھی لگ جاتا ہے، حیث ما، حیث کی بجائے حیث ما کہہ دیتے ہیں. اور دونوں طرح اس کے معنی بن جاتے ہیں، یعنی جہاں سے چاہو، جہاں سے بھی آپ تشریف لائیں جگہ کے معنی میں. اور حیث ما جب چاہو، جب آپ چاہیں. تو جب آپ چاہیں یہ ٹائم کے معنی میں ہو گیا نا، اور جہاں سے آپ چاہیں یہ جگہ کے معنی میں ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی طرح اس کا بھی استعمال فرمایا ہے اہل لغت، بعض اہل لغت کے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو وہاں سے کھاؤ. ولا، اور نہیں، تقربا، نزدیک نہ جانا. تقربا، قریب نہ جانا. یہ قرب کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو بود کی ضد ہے. بود کہتے ہیں نا دوری کو، اور قرب یہ وہ چیز ہے نزدیکی. تو قرب اور بود ایک دوسرے کے مقابلے میں. بادشاہ کا قرب، اللہ کا قرب، قرآن پاک میں یہ بھی استعمال ہوا ہے. یعنی جگہ کے حساب سے بھی استعمال ہوا ہے، زمانے کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے، نسب میں کوئی قریب ہو اس کے متعلق بھی. زمانہ جگہ کے متعلق اسی جگہ دیکھ لیجئے کہ بلا تقربا هذه الشجرہ، فرمایا قریب نہ جانا اس درخت کے، یعنی اس جگہ میں جو درخت ہیں اس کے ایک خاص درخت. چیزوں کے متعلق بلا تقربوا مال الیتیم، اور یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جانا. تو جو منع کیا ہے کہ قریب بھی نہیں جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس کی کوئی صورت استعمال کرنے کی اپنے لیے جائز نہ قرار دینا جو اللہ نے منع کیا ہو. لا تقربوا کے لفظ میں جو بلاغت ہے نا، کیا کہنے اس کے، کیونکہ کسی چیز کو لینے سے منع کرنے کی بنسبت یہ کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کہ یتیموں کا مال نہ کھانا، یہ بعض جگہ پہ فرمایا بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ فساد اور بلاغت اس میں ہے کہ قریب نہ پھٹکنا. اسی لیے قرآن میں حرام کاموں کے متعلق اللہ نے کہا ہے قریب بھی مت پھٹکنا ان چیزوں کے. یہ ہے اللہ کا کلام. یہ گواہی دیتے ہیں الفاظ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے کلام میں ایسی فصاحت اور بلاغت نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اب 2-3 مثالیں اس کی دیکھیں. اللہ تعالی نے کیسی زبردست باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا. خواتین کے متعلق ایام کے دنوں کے متعلق ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب بھی نہ جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. اور فرمایا لا تقربوا الزنا، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. عرب بولتے ہیں رجل قارب، وہ آدمی جو پانی کے قریب پہنچ جائے. اور لیلۃ القرب اصل میں عربوں میں محاورہ بولتا تھا. یہ لوگ جب اونٹ چراتے چراتے پانی کی طرف جاتے تھے نا، اور ان کے درمیان اور پانی کے درمیان صرف ایک رات کی مسافت رہ جاتی تھی، ایک رات کا فاصلہ رہ جاتا تھا، کہ یعنی جب صبح ہوگی
تو ہم لوگ پانی کے چشمے پہ پہنچ جائیں گے. اسے عرب کہتے تھے کہ لیلۃ القرب، یعنی وہ رات جس کے انجام میں پانی سے قربت حاصل ہو جائے گی. تو اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا. اسی طرح رشتہ داریوں کے متعلق بھی فرمایا کہ الوالدان والاقربون، ماں باپ اور تمہارے رشتہ دار جب وراثت تقسیم ہوتی ہے اس معاملے میں فرمایا. والجار ذی القربى، اور تمہارے وہ تمہارے ہمسائے جو تمہارے رشتہ دار ہیں. ایک جگہ فرمایا یتیما ذا مقربۃ، اور وہ یتیم جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہے. اللہ تعالی نے اپنے قرب کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے کہ والملائکۃ المقربون، اور اللہ کے وہ فرشتے جو بڑے قریب ہیں خدا کی بندگی سے بالکل قطعاً گریز نہیں کرتے. عین یشرب بها المقربون، جنت کا وہ چشمہ جس میں اللہ کے بڑے قریبی بندے، خاص بندے اللہ کے پانی پیئیں گے. اور بعض مفسرین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے یہ وہ مقرب بندے جو اس جگہ سے پانی پیئیں گے نا، اللہ نے کہا یہ میرے خاص بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سب لوگ اللہ ہی کے ہیں، اور وہ جو قرآن پاک کے طالب علم ہیں نا، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ خاص اللہ کے بندے ہیں. یہ تفسیر، اس کا سنانا اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو یہ بہت شرف کی بات ہے. اور وہ امید ہے ان لوگوں کو اس جگہ سے حصہ ملے گا جو اللہ نے فرمایا کہ یشرب بها المقربون، میرے خاص بندے، اس سے میں پانی انہیں پلاؤں گا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہ آیا نا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور باتیں کرنے کے لیے ہم نے اسے اپنے بہت قریب بلا لیا. قربہ وہ چیز جس سے قرب، جس سے نزدیکی حاصل ہو. اللہ نے فرمایا الا انہا قربۃ لہم، اور یہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں یہ اللہ کے نزدیک ہونے کا سبب ہے. اور قریب اللہ نے فرمایا فانی قریب، لوگوں میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اس وقت جب وہ مجھے پکارتا ہے. یہ اللہ کا قرب ہے. اور اللہ تعالی کا قرب اتنا ہو جاتا ہے انسان سے، اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اقرب کا لفظ جو استعمال کیا ہے سورہ واقعہ میں، وہاں آپ دیکھیں کیسی عجیب چیز اللہ نے منکروں کے لیے کہی ہے کہ جو خدا کی ذات اور اس کی قدرت کے منکر ہیں نا، اللہ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور جس وقت جان انسان کی روح اس کے حلق میں پہنچ جاتی ہے اور مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اس وقت مرتے ہوئے اپنے ماں کو، باپ کو، کسی اپنے عزیز رشتہ دار، اپنے پیارے کو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. کسی دل والے نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا مرنا آسان ہے. کسی نے پوچھا کیوں، تو وہ خوشی سے کہنے لگے کہ جو ماں سے زیادہ مہربان ہو، جب وہ خود کہتا ہے کہ مرنے کے وقت میں تم سب سے زیادہ اس کے قریب ہوں، تو پھر کیا ڈر ہے؟ جو اتنا قریب ہوگا وہ مہربانی تو کرے گا. اللہ تعالی نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے نا تو ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں جتنا تم اس کے قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہو. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہمیں. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر لوگوں اگر تم پہ کسی کی حکمرانی نہیں چلتی، اگر کوئی تمہارا مالک نہیں ہے، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تم میرے منکر ہو، تو ترجعونہا، اس کی روح کو اس وقت روک کیوں نہیں لیتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہارا کوئی محبوب ماں باپ بہن بھائی بیوی شوہر کوئی مر رہا ہے، اس کی روح کو اس وقت روک لیا کرو. ہم تو اتنا قریب ہوتے ہیں کہ تم پاس کھڑے ہوئے اس کے اتنا قریب نہیں ہوتے. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اقرب کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم بہت قریب ہوتے ہیں. اور بندے میں جب اللہ تعالیٰ کی صفات آ جاتی ہیں تو اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے.
اللہ تعالی کی صفت ہے علم کی سب سے بڑی. اللہ جس انسان کو جتنا علم دے دے اللہ کا اتنا قرب بھی مل جاتا ہے، بشرطے کہ اس کا علم اسے عمل پر لے آئے اور عمل میں بھی اخلاص آ جائے. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ برا آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا، یعنی علم تو اتنا آ گیا اور عمل کچھ بھی نہ ہوا. عمل کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک عمل کا صحیح ہونا اور ایک اخلاص کا ہونا. عمل صحیح ہو یعنی سنت کے مطابق اور اس میں اخلاص ہو، یہ دونوں چیزیں کسی انسان کے لیے جمع ہو جائیں، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے اس انسان پر. مثلا نفل پڑھتا ہے اللہ کے قرب کے لیے اور سنت کے مطابق نہیں پڑھتا تو کیا فائدہ، اور سنت کے مطابق پڑھتا ہے اور اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے پڑھتا ہے تو کیا فائدہ، وہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. تو عمل میں دونوں چیزیں ہوں، سنت بھی ہو، اتباع سنت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل میں اخلاص بھی ہو. تو فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں ہے اگر محاورے میں ترجمہ کریں. هذه الشجرہ اس درخت کے، هذه جو فرمایا ہے تو کسی خاص درخت کے لیے ارشاد فرما دیا. الشجرہ الف لام جو آیا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کے قریب یعنی یہ کوئی خاص درخت تھا. تشریح بعد میں آ جائے گی. الشجر اصل میں عربی میں اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ہو. قرآن پاک میں ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور اللہ بلا شک و شبہ راضی ہو گیا ان سب لوگوں سے جو درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے. انتم انشأتم شجرہا، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کیا تم درخت پیدا کرتے ہو دنیا میں آگ حاصل کرنے کے لیے، پھل حاصل کرنے کے لیے، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے. ایک جگہ فرمایا والنجم والشجر یسجدان، اور ستارہ اور درخت سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. بعض رات نے وہاں پر نجم کا ترجمہ جو ہے وہ بوٹیوں سے کیا ہے کہ اگنے والی بوٹیاں یہ، اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. نجم النبت اصل میں عرب کہتے ہیں نجم النبت زمین سے بوٹی ہوگی، نجمہ کا مطلب پیدا ہونا بھی تو ہے نا، بوٹی کے معنی میں بھی. تو اس لیے وہاں بعض نے ترجمہ یہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ستارہ کہاں اور درخت کہاں، ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے زیادہ مناسب ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں دونوں، الشجر درخت بھی اور النجم اگنے والی بوٹی بھی، وہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے. اسی سے شجار کا لفظ نکلا ہے. مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف، شجار کا لفظ بھی نکلا ہے. شجار کا مطلب جھگڑا. اللہ نے فرمایا ہے فیما شجر بینہم، اور جب تمہارے آپس کے درمیان اختلاف پڑ جائے، جھگڑا پڑ جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانا کرو. مشجر وہ لکڑی کا حصہ جس پہ انسان پاؤں رکھ لیتا ہے، تو اس لیے شجار یا شجر کے معنی وہ درخت جس کا تنا پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی تنے والی چیز تھی. فتکونا من الظالمین، وگرنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین بے انصاف لوگوں میں سے. یہ باقی الفاظ جو ہیں ان کی تشریحات اس سے پہلے گزر چکی ہیں. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی شرح کل سے کرنا شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.